بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اراکین پریس، بہت شکریہ آپ کی آمد کا. یہ آج کی میڈیا ٹاک کا ڈیسیجن آج ہی ہوا تھا دوپہر کو، تو ہم نے آپ کو زحمت دی، شارٹ نوٹس پہ آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. ہم 3 موضوعات پر بات کریں گے. ایک ہے روزویلٹ ہوٹل، ایک ہے پی آئی اے اب کیا کرنے جا رہی ہے، اور ایک پاکستان ریلویز. اور ویسے تو آج کا دن جو ہے وہ سیاست پہ بات کرنے کا دن ہے، اور ہر طرف سیاست گرم ہے، لیکن سیاست پہ بات کل میں نے قصور کے ورکرز کنونشن میں کر دی تھی. آپ چونکہ بڑے سینئر اور سیزنڈ بیٹ رپورٹرز ہیں اور بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے سیاسی بات کی اور مجھے بھی سیاست آ گئی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ محکمے والا کام بیچ میں رہ جائے گا، اور مجھ سے بھی آپ وہ کام نہ کروائیں جو آج کل وہ کر رہے ہیں جنہیں سوائے سیاست کے اور کوئی دوسرا کام نہیں. تو ریلوے ہیڈ کوارٹرز میں آپ کو پتہ ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پروفیشنل کام زیادہ کریں. سب سے پہلے روزویلٹ ہوٹل. میں نام نہیں لوں گا، ایک ٹی وی چینل جو معلوم نہیں اس وقت یہاں موجود ہے کہ نہیں، مجھے بھی ان کا نظر نہیں آ رہا نشان، تو وہ مسلسل یہ پراپیگنڈا کر رہا ہے کہ روزویلٹ ہوٹل کو بیچا جا رہا ہے. یہ کیٹاگورک سٹیٹمنٹ بطور منسٹر ایویشن میں دے چکا ہوں، اسمبلی کے فلور پہ بھی، کیبنٹ میں بھی، اور اپنے سوشل میڈیا آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے بھی بار بار. سیکٹری ایویشن بھی ساتھ تشریف رکھتے ہیں شوکت صاحب، کہ روزویلٹ ہوٹل کو بیچنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے. اسے بالکل نہیں بیچا جا رہا، اسے بیچنے کی کوئی تجویز جو ہے وہ انڈر ڈسکشن نہیں ہے. اسی طرح ایک اور جو ہے وہ شوشہ چھوڑا ہے، یہ پاکستان کا جھنڈا اتار دیا ہے، اور کل 2-4 جو اینکرز ہی کہوں گا ان کو، اب میں اور کیا کہوں گا، جن کا ایک خاص ٹلٹ ہے کہ جھنڈا اتار دیا، جھنڈا اتار دیا. بھئی پتہ تو کرو وہ جھنڈا تھا کس کا. ہسٹوریکلی روزویلٹ ہوٹل کے باہر 2 جھنڈے لگے ہوئے تھے، ایک یونائٹڈ اسٹیٹس کا اور ایک روزویلٹ ہوٹل کا. آپ جائیں نیٹ پہ روزویلٹ ہوٹل ڈالیں، تصویریں آنی شروع ہو جائیں گی. پاکستان کا جھنڈا اس وقت لگتا تھا جب پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم وہاں پہ قیام کرتا تھا. سالہ سال تک وہ ہوٹل چلتا رہا. 2020 میں بند ہوا ہے کووڈ کی وجہ سے، عمران صاحب کے دور میں، اور وہ انہوں نے بند کرنے کا فیصلہ ٹھیک کیا ہوگا کیونکہ اس کی اخراجات زیادہ تھے، انکم بند ہو گئی تھی بالکل. تو پاکستان کا پرچم تب وہاں انسٹال ہوتا تھا جب پاکستان کا کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ قیام کرتا تھا، ورنہ وہاں پہ ایک پرچم تھا روزویلٹ ہوٹل کا اور ایک تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کا. تو آپ میں سے کسی کو بھی آپ نیٹ پہ جائیں گے تو آپ کو زیادہ تصاویر وہ ملیں گی، اور کوئی تصویر ایک آدھ ملے گی جس پہ پاکستان کا پرچم بھی لگا ہوا ہے. وہ تب کی ہوگی جب وہاں ہیڈ آف دی اسٹیٹ اسٹے کرتے تھے. تو اس طرح کے شوشے چھوڑنا. پھر ایک اور شوشہ چھوڑا جی کہ منسٹر نے کہا تھا کہ مرمت شروع ہو چکی ہے. میں نے کب کہا تھا؟ میں نے کہا تھا اس کو ریپیئر کروانا ہے، میں اس پہ قائم ہوں. ہم نے اس کی باقاعدہ اجازت لی ہے. یہ منسٹری آف ایویشن فیصلہ اکیلے نہیں کر سکتی تھی، ای سی سی سے اجازت لی ہے اس کی، اور وہ اس کے لیے ایک اماؤنٹ ہے اس کی بھی اجازت لی ہے، تاکہ 300-350 کمرے اس کے جو ہیں ان کو ہم آپریشنل کر کے شروع کر سکیں. اگر اس پہ ایک ٹکا نہیں لگے گا تو وہاں رہے گا کوئی نہیں آ کے. تو روزویلٹ ہوٹل پہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں ان میں سے اکثر فیصلے پچھلی فیڈرل کیبنٹ کر گئی ہے. مثال کے طور شوکت صاحب سیکٹری ایویشن ہے، یہ بھی عمران خان صاحب کے دور میں ان کو سیکٹری ایویشن لگایا گیا تھا. جینٹل مین ہے، صاف ستھرے آدمی ہے، کنٹینیو کیا ہے. یہ بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ اپنے ایئر وائس مارشل صاحب، تو یہ بھی اسی دور میں ایئر فورس سے ادھر آئے تھے اس پہ پی آئی اے پہ. یہی پی آئی اے کو چلا رہے ہیں اب یہ ارشد ملک صاحب کے جانے کے بعد. تو ہم نے تو کوئی چینج کیا ہی نہیں ہے، تو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جہاں آدمی ٹھیک ہوگا تو وہ آدمی کام کرے اپنا آرام سے. تو روزویلٹ ہوٹل پہ یہ ہے کہ اس کا مستقبل جو ہے، جس کا فیصلہ میرا خیال اگلے برس ہوگا، کہ اور یہ بھی فیصلہ پچھلی فیڈرل کیبنٹ کر گئی بھی ہے کہ اس کو ایک فائنینشیل ایڈوائزر مقرر کیا جائے اور اس کے بعد جوائنٹ وینچر پارٹنر کوئی تلاش کیا جائے. اور یہاں پہ ایک ہائی رائز تعمیر ہو. ابھی وہ 19 منزلہ ہے، 40 منزلہ، 45 منزلہ. وہ مستقبل کا پلان ہے. ابھی تو فائنینشیل ایڈوائزر بھی مقرر نہیں ہوا. اور میں خود یہ چاہتا ہوں کہ جو آنے والی حکومت ہے وہ یہ فیصلے کرے. ہمارا کام اتنا ہے کہ ہم اس کو چلا دیں تاکہ اس کے اخراجات جو میرا خیال ہے $25 ملین سالانہ ہے، $25 ملین سالانہ خرچ ہو رہے ہیں. تو یہ اگر ہم اس پہ کچھ رقم لگا دیں گے تو 1/3 جو ہے وہ انکم شروع ہو جائے گی.
ایک اور وہاں پہ پرابلم ہے کہ وہاں یونین بڑی مضبوط ہے. اب شوکت صاحب جا رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد, وہی ادارہ ان کے ذمے پڑے گا انشاءاللہ. یہ بڑے کلین اور انٹیگریٹی والے آنیسٹ آفیسر ہیں. یہاں پنجاب میں بھی سالوں سرو کیا انہوں نے, سیکٹری فائنینس بھی یہاں پہ رہے ہیں پنجاب میں. تو یہ وہاں جا کے تمام آپشنز کا جائزہ لیں گے اور پھر جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا وہ ریکمینڈ کیا جائے گا, لیکن اسے بھی وقت لگے گا. تو فی الحال تو اس کو صرف چلانے کی آپشن ہے اور بیچنے کی آپشن تو آئندہ بھی نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ پاکستانی حکومت کو مستقبل میں یہ چاہیے کہ وہ یہاں پہ ایک ہائی رائز تعمیر کرے, کیونکہ اگر یہ لینڈ مارک میں چلا گیا, جو لینڈ مارک کمیشن ہے, پھر اس کی وہ والی ویلیو نہیں رہے گی, آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. تو اس کے ارد گرد تمام عمارات جو ہیں وہ ہائی رائز بن چکی ہیں. صرف یہی ایک جگہ ہے جو, میں تو کبھی امریکہ گیا نہیں ہوں, لیکن جو وہاں کی بات سنی ہے تو وہ یہی کچھ مجھے بتایا گیا ہے, اور یہ ایک نہیں کئی ذرائع سے سنی ہے. ہماری ایمبیسی بڑی پرو ایکٹیولی انگیجڈ ہے اس سارے معاملے میں. وہاں پہ منیر اکرم صاحب ہیں فارن آفس کے, وہاں پہ وہ مسعود خان صاحب نے مدد کی, وہاں پہ جو ہمارے کمرشل اٹیچی ہیں وہ ہماری مدد کر رہے ہیں پاکستان ایمبیسی کے. بڑی مشکل سے بچایا روزویلٹ ہوٹل کو, ورنہ یہ لینڈ مارک اگر وہ اناؤنس ہو جاتا کورٹ پروسیڈنگ کے ذریعے تو اس کی قیمت رہ ہی نہیں جانی تھی, کیونکہ پھر وہ آثار قدیمہ والا ہی کام ہو جانا تھا ایک طرح کا. تو کریڈٹ تو یہاں اس ملک میں ملتا کوئی نہیں ہے, ڈسکریڈٹ دینے کے لیے لوگ تیار ہیں. بھائی بتا دیا بار بار کہ نہیں بکنا نہیں بکنا نہیں بکنا, بس کر دو, اب کوئی اور شوشہ چھوڑو. یہ تو ہو گیا روزویلٹ ہوٹل. پی آئی اے کا مسئلہ یہ ہے جی کہ یہاں پہ ہمیں کافی مسائل کا سامنا ہے. اے وی ایم عامر صاحب کی قیادت میں پی آئی اے نے اور سیکٹری ایویشن کی قیادت میں بڑی سنجیدگی سے ایڈوانسمنٹ کی ہے. کبھی 100 جہاز تھا, 2001 میں 50 جہاز تھے, 2010 کے اندر 43 جہاز تھے. آج ہم کہیں بڑی مشکل سے کھینچ تان کے 27-28 پہ آ رہے ہیں. تو سوچیں دیکھیں فال کیسا ہوا ہے. اب اس فال سے دوبارہ اس کو نکالنا ہے, یہ کوئی آسان کام ہے؟ اس کے لیے پہلا کام یہ کیا کہ کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں لینا. دنیا جہان کی ایئر لائنز نے پریشر ڈالا ہوا ہے, اور یہ بیٹ رپورٹرز کو پتہ ہے وہ پریشر کس لیول کا ہے. دنیا جہان کی ایئر لائنز کا پریشر ہے کہ جی ہمیں یہاں پہ آپ ایکسیس دیں, 22 کروڑ کا ملک ہے. ہم نے کہا جی آئیں جوائنٹ وینچر کر لیں پی آئی اے کے ساتھ, کچھ ہمیں بھی بچنا چاہیے نا. ہم نے یہاں پہ اپنے ادارے چلانے ہیں نا, ہم نے بھی, ہماری بھی ایویشن انڈسٹری ہے. ہم شکر گزار ہیں ٹرکش ایئر لائن والوں کے, انہوں نے ان کے ساتھ پی کے ٹی کے پروجیکٹ کیا ہے. آج یہ بتا رہے تھے ماشاءاللہ 2.14 ارب روپے اب تک ریونیو آ چکا ہے, 2.14 بلین. چند دن کی بات ہے, 30,000 ٹکٹس بکے, 38,000 ٹکٹ بک گئے ہیں ماشاءاللہ. 2 ارب 14 کروڑ روپیہ ریونیو پی آئی اے کو آ گیا ہے, ابھی بات شروع ہوئی ہے جی. 2 ارب 14 کروڑ, اور ڈیسٹینیشنز بھی بڑھتی جا رہی ہیں, اور اگلے سال 10 ڈیسٹینیشنز انٹرنیشنل اور انکلوڈ ہوں گی. تو یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے. اسی طرح ایمریٹس کی جانب سے ایک پرپوزل آیا ہوا تھا, بڑی مہربانی ان کی, ان کو بھی ہم نے رسپونڈ کیا ہے جوائنٹ وینچر کے لیے, کوڈ شیئرنگ کے لیے, جوائنٹ وینچر کے لیے, وہ بھی ان کو جواب بھجوایا گیا ہے. ہمیں بہت خوشی ہوگی اگر ایمریٹس کے ساتھ بھی پی آئی اے کا کوئی جوائنٹ وینچر بن جائے, بہت زیادہ خوشی ہوگی. تو یہ اس سال انشاءاللہ ہمارا خیال ہے کہ ہمارا ریونیو 170 بلین کو ٹچ کرے گا, جو ہائیسٹ ہوگا پاسٹ کے کسی بھی ریونیو سے. 170 ارب کا ریونیو متوقع ہے. اس کے بعد 2,777 جو بڑے عرصے سے کھڑے تھے ان پہ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے. 1,777 ریکور ہو رہا ہے اس مہینے انشاءاللہ, ایک اگلے مہینے, اور یہ دونوں 777 جو ہیں یہ پی آئی اے کے فلیٹ میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی, جنوری میں ایک اور 1 دسمبر میں. اسی طرح جو ہمارے A320 جہاز ہیں ان کی بعض کی نشستیں بالکل فارغ تھیں, اس پہ ہماری ٹیم گئی ہوئی تھی. اس وقت ہماری ٹیم ملان میں ہے, ابھی تھوڑی دیر بعد پاکستان واپسی کا سفر شروع کریں گے. ہم نے اپنے پروفیشنل بھیجے تھے, ہم سیٹس تلاش کر رہے ہیں, تو وہ ہمیں تقریباً ہمارا ہو گیا رابطہ مختلف جگہوں پہ. ہماری کوشش ہے کہ جہازوں کی جو سیٹ ہے ان کو سیٹس کو آرام دہ بنائیں تاکہ مسافروں کا سفر جو ہے وہ پرسکون کٹے. فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم بھی ہم واپس لے کے آ رہے ہیں پی آئی اے میں. اس کے علاوہ آج ہم نے بھی یہاں پہ ریلوے ہیڈ کوارٹر کو استعمال کیا ہے ایویشن اور پی آئی اے کے معاملات کے لیے. 1.5 گھنٹہ تقریباً ہم بیٹھے رہے ہیں صبح, پھر ہم نے ریلوے پر میٹنگ الگ کی ہے. تو
جو ایک برطانوی ایئر لائن ہے ورجن اٹلانٹک، وہ انہوں نے مزید فریکوینسیز مانگی ہوئی ہیں، تو ہم نے ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی، ابھی وہ کراچی گئے ہیں، وہ یہیں تھے، انہیں کہا کہ آپ ان سے بات کریں، ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کرایہ تو نہیں چلائیں نا کچھ، اتنا کرایہ تو اگر کوئی باہمی تعاون ہوگا تو پھر دو طرفہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم ضرور موقع دیں گے کہ لوگ آئیں یا بزنس کریں، لیکن پاکستانیوں کو بھی تو کوئی سکون اور سہولت ملنی چاہیے، کرایہ نیچے آنا چاہیے۔ اسی طرح پاکستانی ایئر لائنس کو بھی برطانیہ میں لینڈنگ کی اجازت ملنی چاہیے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک وزیر کی جاہلانہ گفتگو جو تھی، وہ ہر سال 20 ارب کا نقصان، 20 بلین روپیز پر اینم کا لاس ہوا صرف یو کے آپریشن میں، یورپ آپریشن اس کے علاوہ ہے۔ ایک جاہلانہ بیان کہ جی یہ ڈگریاں جعلی ہیں، کوئی ڈگریاں جعلی نہیں تھیں، 15 سال کا ان کا تجربہ تھا، پھر اس پہ عدالتی فیصلے آ گئے، اگر کوئی کمی بیشی تھی تو دوبارہ ٹیسٹ لیا جا سکتا تھا، وہ فلائنگ کر رہے تھے بہترین، چند لوگ ہوں گے شاید اس میں 2-4 دانے جو ٹھیک نہ ہو، لیکن ساروں کو رگڑا لگا دیا۔ اچھا جی 20 ارب کا نقصان تو ہو رہا ہے یو کے روٹ کے اوپر، یورپ میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ ریونیو الگ ہے جو لوز کیا ہم نے۔ آپ سوچیں 40-50 ارب کا سال کا نقصان ہو جائے گا تو ایئر لائن کیا خاک چلے گی؟ اور سب کا نشانہ جی پی آئی اے نے کچھ نہیں کیا۔ یہ نہیں کہتا کہ ہم نے جو کیا ہے اس کے ساتھ پی آئی اے کے ساتھ جو ظلم کیا ہے اور جو ایویشن انڈسٹری کے ساتھ کیا اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا۔ کرپشن بہت بری چیز ہے، بہت گندی بات ہے، لیکن نالائکی بھی بہت گندی بات ہے، کیونکہ آپ وہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح پکڑا دیں تو اپنا گلا کاٹ لیتا ہے۔ اور میں اس کے علاوہ کیا کہوں، جب بھی بندر کے ہاتھ میں اس طرح دیں گے تو وہ یہی کرے گا، اپنی گردن بھی ساتھ ہی کاٹ لے گا۔ ایک عجیب تماشا تھا اس ملک میں لگا ہوا، آپ سوچ نہیں سکتے، ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، ہماری ٹیمز گئی ہیں، برسلز گئی ہیں، یو کے گئی ہیں، ہم یونائٹڈ اسٹیٹس گئے ہیں، ابھی بھی ہم لگے ہوئے ہیں، کس کو ہم جا کے دلیل دے رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہمیں ہمارے جو وہ روٹس ہیں وہ بحال ہو جائیں، اور ہم اس میں انشاءاللہ کامیابی اب ہمیں ملنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ بالکل میں کلیئرلی بتا دوں یہ ریسیپروکیٹ ہوگا، ایپل ٹو ایپل، جو ٹریٹمنٹ پاکستان کو دیا جائے گا وہی ٹریٹمنٹ کوئی ہم سے توقع کرے گا، اس میں مائنڈ کرنے والی کوئی بات نہیں، اور اگر وہ مائنڈ کرتا ہے تو کرتا رہے، تو جو سہولت لینا چاہتا ہے ہم سے وہ سہولت دے گا، ہمیں تو سہولت لے گا، یک طرفہ ٹریفک نہیں چل سکتی ہے۔ یہ میری باتیں بعض لوگوں کو بہت بری لگتی ہیں، کڑوی بھی ہیں، لیکن کڑوی بات نہیں کریں گے تو ہم سروائیو بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ پی آئی اے پہ ہم نے لاؤنج بھی لاہور ایئرپورٹ پہ بنا دیا ہے، کراچی میں 2 لاؤنجز ہم نے نئے بنا دیے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اس کی اوپننگ ہوگی، لیکن فنکشن شروع ہو گیا ہے۔ اس طرح اسفانی ہینگر ہے کراچی میں 40 سال پرانا، اس پہ تقریباً 1 ارب روپے کا خرچہ ہے، ہم نے ان کو کہا جی آپ کمائیں اور لگائیں، بجائے ہم سرکار سے مانگنے جائیں، تو یہ کر رہے ہیں۔ وہ اگر ہینگر انشاءاللہ ہمارا ٹھیک ہو گیا، جو کہ ہوگا انشاءاللہ، تو ہمارا بڑا ریونیو بچے گا، زر مبادلہ بچے گا۔ ہم نے ایک کیس کیا ہے، ہم آنریبل سپریم کورٹ سے اجازت لینے گئے ہیں پائلٹس کے لیے، میری درخواست ہوگی کہ اس کی اجازت ہمیں مل جائے، کیونکہ پائلٹس جو ہیں وہ جانا چاہ رہے ہیں بڑی تعداد میں، کیونکہ 32% تو ٹیکس لگ گیا ان پہ، اور باہر ان کو بہت بڑے بڑے پیکج ان کو اناؤنس ہوئے ہوئے ہیں، ان کو ملے ہوئے ہیں، اور ہماری فزیکل ہیلتھ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم بہت زیادہ آفر کریں۔ اور ابھی میں کوشش کر رہا ہوں، منسٹری آف فائنانس سے بات بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح تھوڑا سا پائلٹس کی حد تک پاکستان میں ٹیکس سلیب نیچے آئے، اس آپشن پہ ہم کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں نئی بھرتی پائلٹس کی حد تک کرنے کی اجازت ملنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ اجازت نہیں ملے گی تو پھر جو جہاز ہیں وہ اڑائے گا کون؟ تو پائلٹ ہی اڑائے گا، کمرشل کوئی اور تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا آبویسلی۔ ہم نئے جہاز بھی لانا چاہ رہے ہیں، مگر میں اس پلیٹ فارم پہ واضح کرنا چاہتا ہوں، خریدنا نہیں چاہ رہے، اس کا تو پیسہ ہی نہیں ہے، ڈرائی لیز پہ لینا چاہ رہے ہیں، اور ڈرائی لیز پہ لینے کے لیے ہمیں سرکار سے کوئی مدد نہیں چاہیے، ہم خود ہی لائیں گے انشاءاللہ، اور جب تک جہاز انڈکٹ نہیں ہوتے پراپر فلیٹ کی پلاننگ کے ساتھ ریونیو نہیں بڑھنا، ریونیو بڑھائیں گے، ارننگ کمائیں گے تو خرچ کریں گے، سادہ سادہ باتیں ہیں۔ تو پاکستان کی یہ جو ایئر لائن ہے اس کے پاس کم از کم 40 پلینز ہونے چاہیے مختلف قسم کے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایاٹا کا بزنس پلان ہے جو انہوں نے دیا ہوا ہے ان کو، وہ 40 کو ٹارگٹ کریں گے، پی آئی اے وائبل ہو جائے گی، اس کے بعد پھر جو بھی آنے والی حکومت ہوگی وہ اس کے مستقبل کا فیصلہ کرے۔ ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ اس کو ہم وائبل کریں، اس کے لیے ہمیں آنریبل سپریم کورٹ کی مدد بھی چاہیے، ہمیں اپنی قوم کی سپورٹ بھی چاہیے،
ریاستی اداروں کی مدد بھی چاہیے، اور ہم نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا جو پاکستان کی لوکل ایویشن انڈسٹری کے مفاد کے خلاف ہو۔ غیر ملکی ایئر لائنز آئیں بسر و چشم، ہم نے کافی سینٹرل ایشین کنیکٹیوٹی پہ بہت فوکس کیا، ہم نے ان کو اجازت دے رہے ہیں، پر جہاں ہمارا اپنا بزنس ہے وہ گلف میں ہے، KSA میں، سعودی عربیہ میں ہے یا یورپ کے اندر ہے، وہ بزنس کی کاسٹ پہ ہم کسی کو سہولت دینا مشکل ہے ہمارے لیے۔ میرا خیال ہے میرا اپنا نقطہ نظر بڑا واضح کرتی ہے۔ اب آ جائیں ذرا ریلوے کے اوپر۔ ریلویز کا یہ ہے جی کہ بہت بڑا ہے کہ یہ فلڈ کا ہیزٹ آیا، آپ کو پتہ ہے 2 مہینے ہمارا آپریشن ہالٹ رہا، اور سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ سے ہم نے بڑی دعا کی، بڑی ایفرٹ کی۔ ہم نے ابھی تک حکومت پاکستان سے کوئی پیسہ نہیں لیا، اور ہم نے آپریشنز جو ہیں تقریباً وہ کھول دیے ہیں، خاص طور پہ روٹس جو ہیں، سوائے چند ایک کے جس پہ کام جاری ہے۔ تو ابھی ہم نے گورنمنٹ کو درخواست کی ہے، اس دن ہم نے حسن اقبال صاحب کو جا کے پکڑا ہوا تھا، سب نے ان کے ساتھ چپکے ہوئے تھے کہ کوئی پیسے آ رہے تھے ورلڈ بینک کے، تو کوئی تھوڑی سی PI اس کی ریلوے کی بھی مدد کر دیں، کوئی PND نے ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کو بھی ریکویسٹ کی ہے، تو کوئی ہوپ پیدا ہوئی ہے، تو اگر وہ تھوڑا سا انجیکشن لگ گیا تو جو ہمارا انفراسٹرکچر کا لاس ہوا ہے اس میں ہمیں سپورٹ مل گئی تو ہمارا کام کافی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن وہ جو سپورٹ ملی وہ پیسہ لگے گا بلوچستان کے اندر، تو بہرحال ہم نے وہ کہا ہے کہ آپ اگر ہمیں کچھ سپورٹ کریں گے تو ہماری ایفیشینسی امپروو کر جائے گی۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سال کا جو ہدف ہے فائنینشیل، وہ ہے 64 ارب 70 کروڑ روپے ریلوے کو کمانے، جو فیصلہ ہوا تھا۔ پچھلے سال انہوں نے کمائے تھے 60 ارب 25 کروڑ۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس 2 ماہ کے ہالٹ کے باوجود، اور اب جب کہ ہم پیسنجر ٹرینز کم چلا رہے ہیں، اس کے باوجود ہمیں بہت یقین ہے کہ ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اب اس وقت 3 ٹرینز جو ہیں وہ پائپ لائن میں جن کو ہم چلانا چاہتے ہیں، ایک گرین لائن، ایک پاکستان ایکسپریس، اور ایک چھوٹی ٹرین ہے جو پنڈ دادن خان اور ملک بال کو کنیکٹ کرتی ہے۔ یہ ٹرینز جو ہیں یہ ہم چلانے جا رہے ہیں۔ اس پہ گرین لائن پہ اصل میں ڈیٹ کا ڈیسیجن اس لیے نہیں ہوا کہ نئی کوچز تو آ گئی ہیں، مگر اس کے ساتھ جو پیسنجر فیسیلیٹیشن ہے اس کا ہم بندوبست کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں ٹکٹ میں کھانا بھی ان بلٹ کے اندر ہوگا، اور بیڈنگ وغیرہ بھی ہے، جینیٹوریل ہے، تو اس پہ کچھ ارینجمنٹ ہمارا ہو گیا، کچھ پہ بھی میری تسلی نہیں ہوئی۔ وہ تسلی جب تک نہیں ہوتی تب تک چند دن میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم راستہ نکال لیں گے اس کا بھی۔ تو ایک نہیں جی نہیں، گرین لائن کے لیے بھی کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی، لیکن گرین لائن جنوری میں کسی بھی وقت چل سکتی ہے، فرسٹ ویک یا سیکنڈ ویک انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی پاکستان ایکسپریس کلیئر ہو گئی بھی ہے، فرید ایکسپریس ہو چکی ہے۔ ہم اس کے علاوہ ایک لگیج وینز پر مشتمل ایکسکلوسیو ٹرین چلانے پر غور کر رہے ہیں، ابھی ہم نے فائنل نہیں کیا۔ اگر وہ وارہ کھاتی ہوگی اور اس سے لوگوں کا لگیج فاسٹ سپیڈ سے پہنچے گا اور وہ منافع بھی دے گی ریلوے کو، تبھی چلائی جائے گی، اس پر بھی کام کر رہے ہیں۔ ہم اپنے جو آئل سپلائی آپریشنز ہیں ان کی انہانسمنٹ کے لیے وزارت پیٹرولیم سے بہت کلوز کانٹیکٹ میں ہیں، اور ہم انہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ریلوے کو فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل دیں، جتنا تیل ریلوے اٹھا سکتی ہے اٹھائے، اس کے بعد کسی اور کو ملے۔ اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں، بڑے کلوز ہیں اس پہ بھی ہم اپنے ٹارگٹ کے۔ تو یہ چند باتیں ہیں ریلوے کے حوالے سے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع یہ دیا۔ بتائیں کہ آپ عمران خان نے آج اسمبلیاں توڑنے کے لیے اعلان کر دیا ہے، نون لیگ نے PTI کو ہٹانے کے لیے یہی زور لگایا تھا کہ روزگار دیں گے، مہنگائی ختم کریں گے، تو کیا نون لیگ نے اتنے عرصے میں آ کے مہنگائی ختم کی، لوگوں کو ریلیف دیا، اس سے زیادہ ڈالر بھی مہنگا ہو گیا، اور عمران خان کی طرف لوگ پھر دوبارہ دیکھ رہے ہیں؟ جو نون لیگ آگے کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم عوام کو دیں گے، مہنگائی کم نہیں ہوئی، پیٹرول کم نہیں ہوا، عام خرد و نوش کی اشیاء کی چیزیں کم نہیں ہوئی، تو اس سے ریلوے کے کرائے ہیں وہ بھی بڑھ گئے، تو نون لیگ اب کس طرح الیکشن میں جائے گی اور کس طرح عوام کو ریلیف دے گی؟ اللہ خیر کرے گا۔ ریلوے کے کرائے پہ بات کر لیتے ہیں، سیاست پہ میں نے بات نہیں کرنی۔ سر پلیز، اگر آپ کا آئل بل جو ہے وہ 2.5 گنا بڑھ جائے، پیسے کدھر سے پورے کرنے ہیں؟
دوسری بات ہے کہ اسی کمیٹی روم میں اور آپ ہی لوگ تھے اور یہی لوگ تھے ہم نے 18 بار کرایہ کم کیا تھا پچھلے ٹینیور میں. تب تو اس سے پہلے کرایہ کم کرنے کی کوئی روایت موجود نہیں تھی. اب بھی کرایہ کم کریں گے. اگر یہ جیسے تیل کی قیمت نیچے آنا شروع ہوئی ہے, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ریکوری شروع ہو گئی ہے تو ہم نیچے لے کے آئیں گے. لیکن میرا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تنخواہیں بھی دینی ہے اور پینشنز بھی دینی ہے, اور دونوں چیزیں لیٹ ہو رہی ہیں. شکر ہے ادا ہو رہی ہیں, ٹائم پہ ادا ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. وہ بھی پاکستانی ہیں, ان کا بھی چولہا جو ہے وہ اسی سے جلتا ہے, یہ ان کا روزگار ہے. جو ہمارے ملازمین ہیں یا جو پرائیویٹلی بزنس کرتے ہیں ریلوے کے ساتھ, 10,000 کما رہا ہے, 25,000 کما رہا ہے, کوئی 30-35,000 کما رہا ہے, کل ہی ہیں ہمارے, وہ ہمارے ملازم نہیں ہیں. ٹرین نہیں چلے گی تو وہ بھوکے بیچارے بیٹھے رہیں گے. آپ کو پتہ ہے پیچھے جو ہوا ان کے ساتھ. تو اس لیے کسی نے خوشی کے ساتھ یہ کرایہ نہیں بڑھایا. کوئی خوشی تھوڑی ہوتی ہے کرایہ بڑھا کے, الٹے تکلیف ہوتی ہے. لیکن جب آپ یہ سوال کرتے ہیں یا سوچتے ہیں تو آپ کو تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. آپ سارے اس بات کے گواہ ہیں کہ یہاں پہ ہم کوئی اللہ تللہ الحمدللہ نہیں کرتے. کوئی یہاں پہ پوسٹنگ جو ہے وہ کسی پولیٹیکل پریشر پہ نہیں ہوتی ہے. یہاں پہ کوئی ٹرانسفر جو ہے کسی کے کہنے پہ نہیں ہوتی ہے. ہر وقت ہماری جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ آپ پولیٹیکل پریشر ہم نہیں لیں گے. یہاں پہ افسران آزاد ہو کے اپنا کام کرتے ہیں اور ان کی عزت کی جاتی ہے. یا 7 افسران کو بٹھا کے تو ان کو چور چور نہیں کہا جاتا جو پہلے کرتے تھے, تاکہ جس شریف آدمی نے کام کرنا ہے وہ بھی کام نہ کرے. اتنی بے عزتی کی ہم نے اپنے سول سرونٹس کی. جسے پرائڈ آف پرفارمنس ملنا چاہیے تھا اس کو ہم نے جیل میں ڈلوا دیا. کچھ لوگوں کو بھاگنا پڑا ملک سے. یہ ہوا اس ملک کے اندر. تو ابھی میں نے سیاست پہ بات اگر جس دوست نے کرنی ہے تو ریلوے ہیڈ کوارٹر سے باہر آ جائے, میں کر لوں گا. کورونا کے دوران کچھ ٹرینیں بند ہوئی تھیں, ان میں ایک خفیہ ایکسپریس ہے وہ بحال نہیں ہوئی, اور بھی کچھ ٹرینیں ہیں. ایک اس کا بتا دیں. دوسرا آپ نے ٹی اے کا ذکر کیا کہ 43 سے 27 ان کے جہاز رہ گئے, کم ہوئے ہیں. دوائی ملی ہے, ذمہ دار کون ہے اس کا؟ دو باتیں کی ہیں آپ نے. ٹرینز کی تو بات یہ بھیا کہ ٹرینز تو ہم اس طرح ہی بحال کریں گے, کیونکہ ہم نے یا تو ریلوے کو بند کر دیں, اور اگر آپ نے اس کو چلانا ہے اور آپ نے سرکار سے کوئی پیکج بھی نہیں لینا, کوئی قرضہ بھی نہیں لینا, یعنی قرضہ بھی کوئی نہیں لینا, سرکار سے پیکج بھی کوئی نہیں لینا. ریلوے کی زمینوں پہ ظاہر ہے سپریم کورٹ میں ہم گئے ہوئے ہیں, ابھی تک اس کی اجازت نہیں ہے. پہلے وہاں سے بہت پیسے آ جاتے تھے. تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا کرنا ہے جسے ریلوے چلنی ہے. اس نے اپنا خرچہ پورا کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ فری لنچ تو نہیں مل سکتا نا بھائی صاحب. تو اس لیے ان اداروں نے اگر چلنا ہے تو اپنی کاسٹ کچھ تو پوری کریں گے نا. کچھ سرکار ڈالتی ہے. اب پینشن تقریباً گورنمنٹ نے اٹھائی ہوئی ہے, لیکن تنخواہیں جو ہیں وہ ریلوے, آج پینشن ہٹا دیں ریلوے کی, آج اگر فیڈرل گورنمنٹ پینشن اٹھا لے تو ریلوے بارے میں آ جاتی ہے, ریلوے منافع میں آ جائے گی. لیکن یہ کر نہیں سکتے. حکومت بھی تو ہم حکومت ہیں اور حکومت ہم ہیں, تو ہم حکومت کو کتنا ہم دباؤ میں ڈالیں, وفاقی حکومت کو, جس کی بھی حکومت ہو قطع نظر. اس لیے ریلوے کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے, پی آئی اے کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. ہر وقت حکومت جو ہے وہ اداروں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی, اس طرف لے کے جانا ہے. اس کے لیے اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے, اس کے لیے فائنینشیل ڈسپلن کو لانا ہے, اس کے لیے پھر پولیٹیکل جو انٹرفیئرنس ہے اس کو زیرو پہ لے کے جانا ہے. اور میں یہ آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں, الحمدللہ آپ سارے گواہ ہیں, 12-13 ہزار جابس پڑی ہوئی ہیں ریلوے کے پاس, سب کو پتہ ہے. چلیں 30 کر لیں, لیکن 12-13 تو بہرحال ہیں نا, شاید زیادہ ہی ہوں گی. تو ہم نے کیوں نہیں دی بھائی؟ پچھلوں کو آپ پینشن نہیں دے پا رہے, تنخواہ نہیں دے پا رہے, نئے لوگوں کو آپ لے آئیں, لوگوں کو راضی کر دیں, اداروں کو ڈوب دیں, ان کو بالکل غرق کر دیں اداروں کو. نہیں ہو سکتا. جی میں تو جی پہلے اس کا لے لیں جواب, میں تو صاحب بھول جاؤں گا پھر. دیکھیں بات یہ ہے کہ روزویلٹ ٹوٹل امریکہ میں ہے, پاکستان میں نہیں ہے. وہاں پہ ہاں جی, تو پاکستانی دے گا نا, جس کی ملکیت ہے وہی دے گا. ٹیکسز میں آپ کو بتاتا ہوں, بند ہوٹل کا خرچہ ہے $25 ملین سالانہ, بند ہوٹل کا. ٹیکسز تو گورنمنٹ آف امریکہ نے لینے ہیں نا, جو وہاں کی لوکل لاز ہیں. یہ کس دور میں دی گئی تھی؟ 2021 میں.
دیکھیں سر میں مجھے معلوم نہیں ہے چونکہ اس کی ڈیٹیل کا, لیکن نیب کو تو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. وہاں تو 80% کام 2 نمبر ہی ہوتا تھا وہاں پہ. دیکھیں یہ عمران خان صاحب کے دور کی اب بات کر رہے ہیں, میرے لیے بڑا آسان ہے کہ نا اچھا دیکھتے ہیں, لیکن میں عمران خان تو نہیں نا ہوں کہ میں ایسے ہی مخالف کا نام سنتے بھڑک اٹھوں. اس کو چیک کروا لیتے ہیں, لیکن اگر یہ نیب اس میں ملوث رہی ہے تو نیب کی تو کوئی کریڈیبلٹی تھی نہیں اس وقت. پھر بھی اس کو اے وی ایم صاحب کو پتا ہوگا, آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لیں گے. 80% کیس کیا ہیں وہاں پہ؟ 2 نمبر ہے. اچھا بھائی صاحب آپ کے معاشی مسائل بھی ہیں, انفراسٹرکچر کے مسائل بھی ہیں. میں تو صاحب بڑے عرصے بعد سوال کر رہے ہیں, دوسرا سوال بھی کر لیں کریں جی کریں. آ رہا ہوں پوچھیں. 2 سال سے لوگ ریٹائر ہو گئے تو ان کی کبھی یہ نہیں ہوتا کسی سرکاری سیکٹر میں کہ ان کو باقاعدہ رکھوں, وہ تو ڈھونڈ کے بیچارے وہ اپنے پیسے دے دیں. اس کا کچھ اس کا یہ طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم آئے تھے تو 20 کے واجبات بھی ابھی دینے والے تھے, تو اس کا ایک طریقہ کار ہے, پہلے 20 والے کلیئر کیے ہیں وہ ہو گئے ہیں, اب 20-21 والے چل رہے ہیں, اس کے بعد 20-22 کی باری آئے گی. اب جتنے پیسے ہیں اسی حساب سے ہے. مجھے آپ کی بات آپ نے ٹھیک کی ہے, میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اب جو اب جیب میں ہوگا وہی دینا ہے آپ نے, جو جیب میں نہیں ہے وہ کہاں سے لا کے دینا ہے. تو یہ نہیں کیا جا رہا آؤٹ آف ٹرن. بے شمار سفارشیں آتی ہیں, وہ بھی بیچارے مستحق ہیں, لیکن ہم اس میں سے کسی کو سفارش کے بنیاد پہ نہیں, ایک آرڈر اور سیکوینس کے تحت چلتے ہیں. آپ اور پھر میں پیچھے جاؤں گا. بھائی صاحب ریلوے انفراسٹرکچر کے مسائل بھی ہیں سیلاب کی وجہ سے, معاشی حالات ہیں جس کو آپ سامنے انفراسٹرکچر کو سامنے رکھ کے گریجولی آہستہ ٹرینیں بحال کر رہے ہیں. ٹرینیں آپ فلی بحال نہیں کر سکتے پوری طرح حالات کی وجہ سے. ٹارگیٹ آپ کا ہے 64 بلین 70 ارب روپے, 64 ارب 70 کروڑ روپے. تو 5 ماہ 10 دن میں آپ کے اس وقت ارننگ 25 ارب ہے, تو یہ کس طرح ٹارگیٹ آپ کہہ رہے ہیں ہم میٹ کر دیں گے؟ کریں گے انشاءاللہ. میں نے کچی بات نہیں کی آپ سے, لیکن ایک منٹ, لیکن سارا پلان آپ کے آگے نہیں نہ رکھ رہے ہیں. آپ کے آگے پلان اتنا ہی رکھیں گے جتنا پلان جو فائنلائز ہو گیا ہے, جو بھی انڈر ڈسکشن ہے وہ تب میڈیا کے سامنے آنا چاہیے جب فرم اپ ہو گیا. نہیں وہ ادھر جانا تھا. تعریف کرتا ہوں اور تعریف بھی کرتا ہوں, اور مجھے بھی ہے کہ پاکستان ریلوے میں واحد منسٹر ہیں جنہوں نے عملی طور پر ریلوے کو 22 سے بچانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں, اور ریلوے کی انتظامیہ بھی, ان کے پینشنرس کی بھی, اور سب کے لیے کام کر رہے ہیں, اور پی اے کو بہتری کے لیے بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. لیکن آئی ایم ایف, میرا سوال یہ کہ آئی ایم ایف جو ہے کہ جھنڈے کا نام ہے, پاکستان اس جھنڈے پہ عمل کرے گا یا اسے جانچ کرانے کے لیے آپ کو اچھی تجویز دیں گے؟ دیکھیے آئی ایم ایف کا پروگرام جو تھا وہ ہمارے پچھلے دور حکومت میں مکمل ہو گیا تھا اور ہم نے اس کو الوداع کر دیا تھا. لیکن جب سیاست پہ بات آ جائے گی, میں بچنا چاہ رہا تھا ورنہ وہ ہائی لائٹ ہو جائے گی, ریلوے پی اے پیچھے رہ جائے گی. تو بات یہ ہے کہ اب چونکہ پاکستان بدقسمتی سے جب چھوڑ گئے تھے تو ڈیفالٹ کے قریب پہنچا کے چھوڑ گئے تھے, تو اس لیے آئی ایم ایف کا پروگرام واپس لانا ضروری تھا. اس کے بغیر دنیا میں کوئی پیسے نہیں دیتا اور کوئی چیز ریگولیٹ نہیں ہو سکتی. تو وہ پروگرام بحال ہوا ہے, تو اب ڈار صاحب اس کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری پہلی تو اٹیمپٹ یہ ہے کہ پاکستان مکمل طور پہ ڈیفالٹ سے بچے, اس میں اللہ پاک ہمیں کامیابی دے رہا ہے. اور دوسری کوشش یہ ہوگی کہ معاملات اس انداز میں چلیں کہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کا بوجھ کسی طریقے سے کم ہو, اور یہ جو مہنگائی اوپر کو جا رہی ہے یہ کسی طرح قابو آ جائے. جی نہیں یار وہ ان کو نہیں وہ خاتون کو پہلے بول رہے ہیں. اور سب ابھی آپ نے کہا کہ حکومت اداروں کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. اس لیے جو ہے وہ ریلوے کے ملازمین ہیں, ان کا کیا قصور ہے کہ ان کو تنخواہیں جو ہے وہ 15 دن 1 مہینہ لیٹ مل رہی ہیں. تو یہ کب پروسیس ٹھیک ہو جائے گا, یہ کب معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف آئیں گے اور ریلوے کے ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں جو ہے وہ ٹائم پر ملیں گی. دوسرا نہیں اتنے نہیں ایک ایک کر کے اوروں نے بھی بات کرنی پلیز. اگر ایک مہربان 3 سوال کرے گا تو پھر تو باری نہیں آنی. گزارش یہ ہے کہ کسی کا دل نہیں کرتا کہ کسی کو ٹائم پہ تنخواہ نہ ملے. اسی جگہ پہ 1 تاریخ کو سب کو تنخواہ ملتی رہی ہے. یہ حالات میں نے آگے خراب نہیں کیے, ہم تو واجبات ادا کر رہے ہیں اور اس نظام کو چلا رہے ہیں, پوری جان لگا کے چلا رہے ہیں. لیکن ایک ادارہ ہے, جو لوگ اس ادارے سے وابستہ ہیں انہوں نے اچھا وقت بھی دیکھا ہے, تو برا وقت بھی ساتھ ہی دیکھنا پڑتا ہے. انشاءاللہ بہتری آئے گی. جی نہیں یار ختم کر دیں, میں نے جانا ہے یار پلیز. ایک چلیں 2 آپ کریں, ایک سوال پھر وہ افسران بالا کی آپس میں لڑائی میں 502 ڈاؤن جو گاڑی ہے اس پہ وہ بند کر دی گئی تھی, اور اس میں
जो है वो गलत बात, गलत बात कर रहे हैं आप, और मुझे अफसोस हुआ कि आपने ये बात की। आपको पता है, मुझे बोलने दें, कोई अफसरान की लड़ाई में बंद नहीं होती ट्रेन, आपको पता फैक्ट्स का। अब मैं बताता हूँ आपको, सुने मेरी बात। अगर ट्रेन को सस्ता दिया जाएगा तो बिल्कुल नहीं चलाएंगे, अगर बेंच मार्क से नीचे दिया जाएगा, मिली भगत से दिया जाएगा, बिल्कुल बंद करेंगे। मेरा 1 पॉइंट एजेंडा है, जो कॉस्ट ट्रेन जो है वो कॉस्ट को उसको पूरा करे और कुछ कमा के दे रेलवे को। वो जो बादामी वाग की कार्गो एक्सप्रेस थी जनाब, उसकी बात कर रहे हैं, वो जो कमोडिटी लेके जा रहे थे और जो पैसे दे रहे थे, उसका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं था। मैं उसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, आइंदा भी यही करेंगे और कोई नुकसान वाला काम नहीं करेंगे। उसका अफसरों के कोई झगड़ा ही नहीं है तो लड़ना किस बात पे था उन्होंने। एक आप पैसे ही नहीं ले रहे, फ्यूल भी हमारा लग रहा है, हमारा वहाँ पे वो रोलिंग स्टॉक इस्तेमाल हो रहा है, हम टीए दे रहे हैं मुलाजमों को, और 1-1.25 अरब रुपया जो है वो लोगों की जेब में जा रहा है। कमाने का हर एक को हक हासिल है, लेकिन रेलवे को चूना लगा के नहीं कमाने देंगे किसी को, इतनी सी बात है। एंड यू नो इट। बट साहब ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ WhatsApp ਫਿਰ जी WhatsApp हमारी, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि हमारी बातचीत जो है वो यूरोपियन यूनियन में भी चल रही है। ब्रसेल्स में हमारे लोग गए थे और हम अयासा के साथ बात कर रहे हैं, हम यूके की सिविल एविएशन के साथ बात कर रहे हैं, हम अमेरिका में जो वहाँ की सिविल एविएशन है उनके साथ बात कर रहे हैं। हमने इंगेज सबको किया हुआ है। अब हमें कामयाबी मिलना शुरू हो गई है। पहले बर्फ़ नहीं पिघल रही थी, अब बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है। और मेरा अंदाज़ा है कि पहले तो लग रहा था कि इस साल एक और लग जाएगा, अब मेरा ख्याल है कि 6 महीने में हम गोल पोस्ट पे पहुँच जाएंगे। विदिन 6 मंथ्स किसी भी टाइम हम पहुँच जाएंगे गोल पोस्ट पे। नहीं, अब इनका राइट है। ये बीच वाला माइक बंद करवा दें भाई, तुसी माइक खोलो, है वाला बंद करो। कॉम्पिटिशन भी होता है, जी मुश्किल हालात भी हैं। जी। तो एक तो ये फरमाएं कि जो प्राइवेट शोबे को अब तक ट्रेनिंग दी गई थी मुख्तलिफ औकात में, उससे रेलवे को फ़ायदा पहुँचे या नुकसान पहुँचे। दूसरा फेस ये होता है कि ट्रेन के साथ जो किसी स्लीपर चलता था वो लोग, और एम्बुलेंस भी उसका यूज़ होता था, बीमार लोग उस पर सफ़र करते थे। वो मुश्किल हालात में, ठीक है, आपने इनकम बढ़ाने के लिए दूसरे लगाए हैं, लेकिन उन मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है, इसका कोई हल आप करेंगे? और प्राइवेट शोबे में जितनी गाड़ियाँ हैं उन्होंने अब तक, बुनियादी सवाल जो है वो है प्राइवेट शोबे का। प्राइवेट शोबे को ट्रेन दे के बाज़ जगह फ़ायदा हुआ है और बाज़ जगह नुकसान हुआ है। सो हर ट्रेन को री इवेल्यूएट किया जा रहा है। कोई ट्रेन री इवेल्यूएट किए बगैर नहीं चलेगी। उसकी कंपोजिशन, उसके किराए, उसकी कॉस्ट ऑपरेशनल, और ये देखना है कि मुसाफिर को क्या फ़ायदा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को क्या मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर ज़रूर कमाएगा, लेकिन कमाने की कोई ना कोई एक लिमिट होगी। और ये नहीं हो सकता कि फ्यूल का खर्चा रेलवे उठाए, रोलिंग स्टॉक हमारा इस्तेमाल हो रहा हो, पैसे कोई और कमा रहा हो। ये बात मैं पहले वाजे कर चुका हूँ, इसलिए अब वो नोट फरमा रहे हैं कि हर ट्रेन जो चल रही है उसकी कंपोजिशन बदल के उसे फुल कंपोजिशन पे चला रहे हैं, ताकि मैक्सिमम उसके अंदर से फैच आउट किया जा सके उतने ही फ्यूल के इस्तेमाल में। लास्ट क्वेश्चन बंद हो गया। और दूसरा जो आपने कहा तफसीली जवाब दिया लोकल होटल का, इसकी जो तंजीम और आयशा वो कब से शुरू हो रही है, नहीं लग रहा? अभी कोई मैं हतमी डेट आपको दे नहीं सकता। अभी ECC से अप्रूवल हो गई है, फेडरल कैबिनेट से हुई है, थोड़ा सा एक बजट हमने अप्रूव किया है। अब वहाँ पे अमेरिका में वहाँ के जो लोकल डेवलपर्स हैं उनके दरमियान बिडिंग प्रोसेस के ज़रिए जो अवेलेबल होगा, जो लोएस्ट बिडर होगा उसको मिलेगा, और वो फिर उसकी मेंटेनेंस वगैरह का काम होगा। थोड़ा वक्त लगेगा उसको सारे काम को। बहुत बहुत शुक्रिया जी।